اور کرنے پر میں نے اندازہ لگایا کہ آخر اتنے سارے مصنف جو ہیں، اتنے ناول نگار جو ہیں، وہ اس واقعے کو کیوں جو ہے اسی سے آغاز کرنا کیوں ضروری سمجھتے ہیں، یہ اس میں کیا رمز پنہا ہے۔ میں یہ سمجھ سکا ہوں، جیسا کہ انہوں نے اپنے ناول کے آخر میں جو ہے وہ وضاحت کر دی ہے کہ بنیادی طور پر کہانی جو ہے وہ تو ہر وقت ناول نگار کے پاس موجود ہوتی ہے، مسودہ اسے کہیں سے بھی مل سکتا ہے۔ یہ اس اور بڑی اہم بات اس میں یہ ہے کہ عاصم بٹ نے اس واقعے کو کوئی بہت بنا سنوار کر پیش نہیں کیا، بلکہ میرا خیال ہے کہ اگر زیادہ توجیہات کی جائے تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بس میں جب اسے مسودہ جو ہے وہ ملتا ہے تو وہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ بھی میرا تو نہیں یہ پڑا ہوا، میں نے تو کوئی چیز یہاں نہیں رکھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے اسے پتا تھا کہ یہ مسودہ میرا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا اب ظاہر ہے کہ دیکھنے میں تو یہ ایک واقعہ ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو جب کوئی ایک کہانی کسی مصنف پر طاری ہو جاتی ہے، اس کا یا کوئی ایک نظم کسی شاعر پر طاری ہو جاتی ہے، تو اس کا پہلا رد عمل جو ہے وہ اس سے جان بچانے کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس یلغار کو، اس تخیل کی یلغار کے سامنے ٹھہر نہیں پاتا، یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اس کو کیپچر نہیں کر پاؤں گا، لہذا وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ انہوں نے بہت ہی خوبی کے ساتھ جو ہے اس مسودے کو زیادہ سے زیادہ کوشش کی، اخباروں میں اشتہار دیے کہ کوئی مجھ سے لے لے، لیکن نہیں، یہ کہانی جو ہے یہ عاصم بٹ ہی کو لکھنی تھی، لہذا انہوں نے ہی اس کو جو ہے مسودے کو نہ صرف جو ہے وہ رکھ لیا، بلکہ ایک دن بیٹھ کر جو ہے وہ اس کی تلاش کا عمل بھی شروع کیا۔ اب جو کردار جو ہے جس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اس کو آگے چلایا ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سادہ سا جو ہے ایک کردار پیر غائب شاہ سے۔ اب ایک طرف جو ہے نوید کا کردار ہے جو کہ ایک انقلابی بننے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی سوچ انقلابی ہے، وہ ان سٹڈی سرکلز میں جا رہا ہے جہاں پر جو ہے اسے کوئی نئے کسی فلسفے سے یا نئی سوچ سے جو ہے اسے روشنی مل سکے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ آخر کار جو ہے انہوں نے نہیں لکھا، اسے گم کر دیا۔ لیکن ناول کے آخر میں پیر غائب شاہ جو ہے اس کے لیے ایک صفحہ پھر مخصوص کیا ہے، اور بالکل نہیں بتایا کہ وہاں پر نوید جو ہے وہ موجود ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نوید جو غائب ہو گیا ہے اس کی آخری منزل جو ہے وہ کسی قبر کا مجاور بننا ہی ہے۔ ہمارے انقلابی جو ہے وہ یا تو خود بے راہ روی، ایک اور اینگل دیا جا سکتا تھا، شاید انہوں نے اس طرف دھیان نہیں دیا کہ وہ این جی اوز یا بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا رہا کہ ممکن ہے ان کے ذہن میں کوئی بات ہوگی، لیکن دوسری سطح جو ہے وہ شاید یہی ہو سکتی ہے، یہی ہوتی ہے۔ تو یوں معاشرتی انتشار کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سوشل ڈسٹربنسز جو ہیں ہمارے عہد میں، بہت ہی خوبی کے ساتھ جو ہے انہوں نے ایک طویل خط جو ہے وہ لکھا ہے ایک مسجد کے مولوی صاحب کے نام، جو کہ کوئی 14 سپیکر جو ہے وہ اس کے اس شخص کے کس طرح سے جو ہے وہ اس کی تنہائی میں مخل ہوتے ہیں۔ بے شمار میرا خیال ہے باتیں ہیں۔ اب اس میں ایک بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو معاشرہ ہے وہ بھی انتشار کا شکار ہے، جو کردار ہیں وہ بھی انتشار کا شکار ہے۔ معاشرہ جو ہے وہ انہیں اس منتشر خیالی تک لے کر آیا ہے، یا ان کرداروں کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو گیا ہے، یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن کردار جو ہے وہ چونکہ بنیادی کردار جو ہے، مرکزی کردار جو ہے وہ شاید سارے مرکزی کردار ہیں، لیکن جو ایک ہے وہ ہے گھوسٹ رائٹر، یا وہ صحافی ہے۔ وہ صحافی جو کہ گھر سے صحافی بننے کے لیے نکلتا ہے، لیکن اس کی آخری منزل جو ہے وہ گھوسٹ رائٹر بننا ہے، اور اس کو پناہ وہیں پر ملتی ہے۔ یا تو جو صحافت ہے یا دانش ہے وہ اسے جو زندگی کے مسائل سے دوچار کرتی ہے، یا اس کے جو معاشرتی مسائل ہیں ان کا حل کرنے میں ناکام ہے، آخری پناہ گاہ اسے جو ہے وہ ایک گھوسٹ رائٹر بننے میں ہی ملتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو گوسٹ کردار ہیں وہ شاید ہم کسی نہ کسی سطح پر، صرف رائٹرز کا ہی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہم سب جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ مثلاً ایک بہت ہی، یہ میرے نام سے انہوں نے لکھا ہوا ہے ڈاکٹر سعید احمد، اور لکھا ہے کہ وہ MBBS بھی ہیں اور روحانی علاج کرتے ہیں، اور بڑی خوبی سے انہوں نے ایک صفحہ جو ہے اس پر جو ہے وہ صرف کیا ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پر وہ تو جو ہے اخبار میں قسمت کا احوال بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ آگے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو ان کا پیشہ ہے، جہاں انہیں ہونا چاہیے وہاں وہ حائز نہیں ہے۔ سو ہم سب جو ہیں
وہ کسی نہ کسی سطح پر کوئی نہ کوئی گوشت کردار جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے مجبور ہے یا کر دیے جاتے ہیں یا مجبور کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور کردار کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے مٹھو ایلین، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ایک ایسی بات لکھی ہے جس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے اسے یہ سارے کا سارا معاشرہ جو ہے، ایسی سارے لوگ جو ہیں یہ اسے ایلینز نظر آتے ہیں، اور وہ گنتی سے انہیں مارتا رہتا ہے۔ اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے ان ایلینز کو جو ہے وہ ختم کر سکے، جنہوں نے اسے ایلین بنا دیا ہے۔ اس کے پاس یہی ایک حل ہے کہ وہ 1 2 3 گنتا ہے کہ آج اتنے مر گئے، آج اتنے مر گئے، کوئی بھی نہیں مرتا، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس کے ارد گرد موجود رہتے ہیں۔ ایک اور خوبی کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈرامائی جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، ڈرامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی ایک کردار آتا ہے اور وہ کوئی ایک ہی ڈائلاگ بولتا ہے اور وہ امر ہو جاتا ہے۔ ناول میں یہ کام بہت مشکل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ناول میں بہت سارے ایسے کردار ہیں جو شاید 2 یا 3 لائنوں میں انہوں نے جو ہے انہیں نمٹا دیا ہے، لیکن آپ انہیں کبھی نہیں بھول سکتے۔ یہی مٹھو ایلین جس کا میں نے ذکر کیا، جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ دوست جاتے ہیں پان جہاں سے وہ خریدتا ہے، برا شاید پان فروش جس کا نام ہے۔ آپ دیکھیں جملہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ بس یہی اس نے جو اسے پوچھتے ہیں کہ اسے بتاتے ہیں کہ وہ مر گیا ہے، وہ کہتا ہے اچھا اتنا تیز چونا کھاتا تھا، عام انسان نہیں کھا سکتا، سمجھایا بھی تھا اتنی تیزی الٹی پڑ جاتی ہے قبلہ۔ آپ کبھی اسے بھول نہیں سکتے اس جملے کو۔ یہیں سے ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس میں کردار جو ہے بنیادی صحافی کا رکھا ہے، جو کہ ظاہر ہے ہمارے عہد کی دانش کا علم بردار ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں انہوں نے جو ہے وہ انٹلیکچوئل بن کر جو ہے وہ بصیرت یا فراست یا دانش جو ہے وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ جتنی بھی بصیرت ہے اس ناول میں یا آگہی ہے، وہ ہمارے ارد گرد چلتے ہوئے کرداروں کی زبانی، ان کے توہمات سے، ان کے اندیشوں سے، ان کے تجربوں سے جو ہے وہ اخذ ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ناول جو ہے، ناول نگار جو ہے وہ ناول میں خود داخل ہو کر ہمیں نہیں بتاتا کہ جو ہے امریکہ اگر پاکستان میں آ گیا تو اس کی کیا، یہ بالکل عام کیا وجہ ہے اور وہ یہاں کیا لینے کے لیے آیا ہے۔ عام سے کردار ہیں، عام سی باتیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ درست ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ درست ہے کیونکہ وہ اپنے برسوں کے تجربے سے جو ہے وہ یہ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ اس کے میرا خیال ہے بے شمار باتیں، میں نے بہت سارے پوائنٹ جو ہے وہ لے رکھے ہیں۔ ایک آخری بات جو ہے وہ کر کے میں ختم کر دوں کہ کولاج ہے اس کے جو ہے اسلوب کی میرا خیال ہے بڑی پہچان، اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں جو ہے انہوں نے فینٹیسائز بھی کیا ہے، فینٹیسی بھی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، لیکن یہ جو زمین پہ رینگتے ہوئے کردار ہے، چلتے پھرتے کمزور مضمحل، دوسروں کے جو ہے جبر کا شکار، یہ سارے کے سارے جو ہے شاید انہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ اپلفٹ ہوں۔ آخر میں انہوں نے 2 بڑی خوبصورت جو ہے وہ مثالوں سے، ایک بچیوں کے رسہ ٹاپتی ہوئی بچیاں جو ہے انہوں نے جو ہے بڑی خوبی سے ایک جملے میں لکھا ہے کہ کشش ثقل جو ہے اس سے آزاد ہونے کی خواہش، یا اس سے آزاد ہونا لمحے بھر کے لیے یہ کیا اہمیت رکھتا ہے، یہ وہی جان سکتا ہے جو اس کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور فینٹیسی جو ہے وہ وہاں پر بیان کی ہے، وہ ہے کسی زمانے میں جو ہے وہ چاند تک پہنچنے کی کوشش یا چاند تک پہنچنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے جو ایک جبر کی کیفیت ہے یا انتشار کی کیفیت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس سے کہیں اوپر اٹھے اور اس سطح تک پہنچ جائے جو کہ باقی اس کا مقام ہے۔ بہت شکریہ۔